بسم اللہ الرحمن الرحیم، سامل وائس میں خوش آمدید۔ آج میں قربانی کے مسائل اور قربانی کے متعلق ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ قربانی کی ابتدا کیسی ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیے جانے کی مانند مانا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بیٹے کا جواب بھی عام بیٹوں والا نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا، یعنی ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کر لیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ قربانی کی اہمیت۔ قربانی قدیم ترین شعائر اسلام میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کو اپنے قرب کا ذریعہ بنایا ہے۔ مفہوم: ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے عمل کو عبادت بنایا۔ قربانی کا طریقہ۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے قربانی کا جانور قبلہ رخ لٹائیں اور پھر قربانی کی دعا پڑھیں، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں اور پھر قربانی کے بعد کی دعا پڑھیں۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو صحیح تیز کر لیں۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں۔ ذبح کرنے میں جانور کی گردن نہ توڑیں اور جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کا حرام مغز نہ کاٹیں۔ خال اتارنے اور گوشت کے ٹکڑے کرنے میں جلدی نہ کریں جب تک جانور پوری طرح ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیسہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے پیارا پیسہ کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذو الحج یعنی یکم تا 10 ذی الحج سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ ان میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر اور ایک رات میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ جب تم میں سے کوئی ذی الحج کا چاند دیکھے اور کوئی قربانی کرنا چاہے تو اس سے چاہیے کہ بال منڈانے، ترشوانے اور ناخن کٹوانے سے رکا رہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہ کھا لیتے عید کے لیے نہ جاتے اور عید قربان کے روز کچھ نہ کھاتے جب تک عید کی نماز ادا نہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کے جانور کے ہر بال کی عوض نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ قربانی کے جانور کو خوب پالو کہ وہ پل صراط پر تمہارے لیے سواری ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز قربانی ایک خوبصورت جانور کی شکل میں قبر پر کھڑی ہوگی اور قربانی دینے والوں کو اپنے اوپر سوار کر کے عرش معلیٰ کے سایہ تلے پہنچائے گی۔ کچھ لوگوں کو وسوسہ ہے کہ قربانی سے مویشیوں میں کمی آتی ہے۔ درست نہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن جانوروں کی قربانی نہیں کی جاتی وہ جانور بہت کم ہیں، لیکن قربانی والے جانوروں کی ہمیشہ بہتات رہتی ہے۔ دراصل جب یہ جانور اللہ کی محبت میں اللہ کے نام پر قربان کر دیے جاتے ہیں تو ان میں بے پناہ برکت ڈال دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ آتش جہنم سے حجاب روک ہو جائے گا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔